اس ملک میں جتنے تجربے ہوئے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں، ایک ہی تجربہ کامیاب ہوا ہے، وہ ہے نواز شریف۔ تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک میں اتنے سالوں سے تجربے ہو رہے تھے؟ السلام علیکم۔ تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا، ہم تو چھوٹے چھوٹے چوہے ہیں جن کے اوپر تجربہ ہوا ہے، اور اب سے نہیں ہو رہا، 75 سال سے ہو رہا ہے۔ ابھی بیرسٹر صاحب بہت زیادہ جذباتی ہو کے پتہ نہیں کون سا نقشہ کھینچ رہے تھے، تو وہ قانون کی بھی بات کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو حالات دکھ رہے ہیں اس میں مجھے قانون تو نظر نہیں آ رہا، لیکن نون نظر آ رہی ہے، چاروں طرف دکھایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیش محل میں چاروں طرف سے شیشہ لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا زیادہ بندہ، ایک بندہ بھی کھڑا ہو تو وہ 10 دکھتے ہیں۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ ہم قانون اور انصاف کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ کل آپ سب نے دیکھا، ٹھیک ہے وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ایک ہمارے ملک کی شخصیت ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے جو کچھ بھی عدالتوں کا معاملہ ہے وہ تو ہے نا۔ تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے آئے ہیں اور آپ کے وہاں پر امبیسڈر کیا وہ تھے، وہ وہاں پر ان کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور ان کو بتا بھی رہے تھے کہ آپ نے اب کون سا بیانیہ بنانا ہے جو عوام میں مقبول ہو جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے پھر باقی دیکھنے کو رہ کیا جاتا ہے کہ جب اتنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایک وہ مینار پاکستان تصویر میں دیکھیں گے۔ آپ مجھے بتائیے بھیا، کیا نون لیگ کیا پاگل ہے کہ جو وہ 4 سال وہاں پر تھے اور 16 ماہ ان کے بھائی کی حکومت تھی، کچھ معاملات سیٹل ہونے اگر ہوئے ہوتے تو وہ 16 ماہ میں ضرور آتے کہ جس وقت ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، وزیر داخلہ بھی انہی کے تھے، وزیر دفاع بھی ان کے تھے، اور ایک پیج پر بھی تھے اور آنکھ کے تارے بھی تھے، اور سب کچھ باہمی محبت سے سب کچھ حل ہو رہا تھا۔ تو ظاہر ہے اب کچھ سیٹلمنٹ ہوئی بھی ہوگی نا، کہ جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان ہے، طلال چودھری کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا تھا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو وہ کون سے وعدے ہیں؟ وہ یہی تو وعدے ہیں۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں کہ میری رائے کی بھی اس سینیریو میں کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دکھنے میں تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ملک و قوم کی تقدیر کے فیصلے ایوانوں میں نہیں ہوتے، وہ 4 یا 5 لوگ کرتے طاہرہ ہیں۔ بانو صاحبہ، اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ بتائیے گا نون لیگ کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے اس میں؟ کیونکہ وہ تو لگ رہا ہے کہ جو طے کر کے آئے ہیں یہاں پر ویسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے، اور وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اتریں گے، ان کا استقبال ہوگا، مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد بھرپور کیمپین شروع ہو جائے گی اور نون لیگ ہی جیتے گی۔ یہ نون لیگ کا دعویٰ ہے۔ تو دیکھیے کوئی کانفیڈنس ہے نا، کسی نے تھپکی تو دی ہے نا، کسی نے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے کہ ہاں بیٹا آ جاؤ، سب معاملات سیدھے، ایسے تو کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ورنہ تو کوئی غریب بندے کی وارنٹ نکلے ہوئے ہو، اس کی تو ٹانگیں کانپتی رہے، وہ تو گھر میں سکون سے سو بھی نہ سکے کہ کس وقت واپس سے وہ ہو جائے۔ جو اتنا کانفیڈنس اور اتنا استقبال، جس کے اوپر آپ کی پوری مشینری، حکومتی مشینری، یہ جو ابھی چھوٹی سی ریسیپشن ہوا تھا، ولیمہ ریسیپشن تو نہیں کہوں گی، شادی میں بس یہ چھوٹا سا جو کھانے کا ایک وہ ہوا تھا، کٹی پارٹی ہوئی تھی، اس میں ساری وہ تھی کیا پنجاب گورنمنٹ کی سب وہ چیزیں تھیں کہ وہ کام کر رہے تھے جو لوکل گورنمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی بھی یہی ہوگا، پوری حکومت آپ کے ساتھ ہوگی۔ ابھی بھی آپ کو حالات سمجھ نہیں آ رہے، ابھی جن جماعتوں کا انعقاد کروایا جا رہا ہے اور جو بعض گز سننے میں آ رہی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کی اتنی پرابلمز ہیں، تو مجھے تو سب کچھ گیم سیٹ لگ رہی ہے، اس لیے میرا کچھ زیادہ اس پہ بحث کرنے کو طاہرہ بانو صاحبہ، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سوال تو نہیں کروں گا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے، لیکن یہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مطلب وہ آ رہے ہیں تو آ کے اگر لوگ ان کے بیانیے کو مانتے ہیں جو کہ بدلا جا رہا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک بیانیہ مجھے بھی سننے کو ملے۔ میں تو اس احتساب والے بیانیے سے پرسنلی ذاتی طور پر بہت خوش ہوئی تھی کہ کبھی تو تاریخ میں ایسا ان کرداروں کو سزا ملے گی کہ جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے مگر پیچھے ہی ہٹ گئے۔ تو باقی ابھی جنہوں نے ترقی کا سفر بتایا، تو پلیز آپ چلے باقی باتیں ٹھیک ہیں آپ اس کو کہہ دیں، لیکن بجلی کا نہ کہا کریں، کیونکہ آئی پی پی ایس نے جو اس ملک کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ ریڑھ کی ہڈی جو معیشت کے ساتھ جو کیا ہے ان آئی پی پی ایس کے معاہدوں نے، اور آپ نے کہا پرائیویٹائز کیا ہے، جی بالکل صحیح ہے، یا تو ہم نے 1 روپے میں زیل پاک سیمنٹ فیکٹری بھی دے دی اور 10 روپے میں ہم نے بینک بھی دیے، اور پی آئی اے کا جو حال ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ اب اس کو کوئی اس کے شیئرز خریدنے کو بھی تیار نہیں ہے جو پی آئی اے کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا۔
اور باقی اس ملک میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ نے کہا کہ ترقی اور یہ ساری چیزیں ہوگی, یہ سارے مل کر سیاستدان کوئی ادارہ تو سنبھال نہیں سکے. پہلے وہ پی آئی اے ہو, ریلوے ہو, اسٹیل مل ہو, ایون اپنے ہم نے پورٹس دے دیے, اور اب بھی ہم ریکوڈیک کی بات کر رہے ہیں, اور کہ وہ اس کے شیئرز بھی ہم لوگ دیں گے. تو جہاں سارا کچھ ہم لوگوں نے لیز پر ہی دینا ہے, تو پھر اس میں کیا ترقی اور کیا بیانیاں اور کسی آنے سے کیا. وہ تو بڑی باقی تیاریاں کر آئے رہے ہیں گی. سائرہ صاحبہ, وہ تو کہہ رہے ہیں جی 10 لاکھ لوگ ہم نے صحیح اکٹھے ہے. کرنے مینار پاکستان میں. آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آج کے اس ماحول میں آ جائیں گے؟ اب دیکھیے, اگر انہوں نے سرو کیا ہے ان علاقوں میں, اپنے حلقے والے ہیں, لانا چاہیں تو لے کر آ جائیں. اور ویسے بھی اتنی غربت ہے کہ اگر کسی کو 2-3 وقت کا اچھا کھانا مل جائے گا, ٹرانسپورٹ بھی مل جائے گی, اور باقی چیزیں وعدے بھی مل جائیں گے, کیونکہ ہم تو ویسے کہتے ہیں کہ آس کا دیا جلتا رہنا چاہیے. تو لے آئے, دیکھ لیتے ہیں عوام کو بھی. اور کچھ لوگوں نے تو لانے موٹر بائکس کی بھی آفر کی ہوئی ہے. جب ہمارے آپ کی مخالف نہیں ہوتی تو پھر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ کیسے ہوتی ہیں, کیوں کر ہوتی ہیں, وہ پھر کرنے والے کر لیتے ہیں. لیکن انصاف اور قانون کو بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے.